آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی مت کیجیے گا اور آخر تک لازماً دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق زمین میں پیدا ہونے والی تمام تر مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نمبر 1 انسان اور نمبر 2 جنات۔ پیارے دوستو، یہ بات تو تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تمام جنات اور شیاطین کس کی اولاد میں سے ہیں، ان کے باپ کا نام کیا ہے، اور جنات کو کس طرح پیدا کیا گیا، اور جنات انسانوں سے کتنے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے، اور جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کہ جنات کی طرف بھی اللہ نے کسی نبی کو مبعوث فرمایا، اور جنات اور شیاطین کتنے ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں اور ان کو موت کب اور کیسے آتی ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جنات اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جس طرح انسان کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا کافر، اسی طرح جنات کے بھی دو گروہ ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر۔ اللہ نے اس روئے زمین پر اپنی عبادت کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ جنات ہیں۔ جنات کو اللہ نے انسانوں کی تخلیق سے تقریباً 60,000 سال پہلے پیدا فرمایا، جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسانوں کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو بھی اس سے پہلے بے دھوئے والی آگ سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اور اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام تر جنات اور شیاطین کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے گروہ میں سے کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے ماننے والے ہیں، اور کچھ جنات ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان اور منکر ہیں۔ انہی اللہ کے نافرمان جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے، جو اپنے رب کی ذات کو چھوڑ کر شیطان کے پیروکار بن گئے۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ نے تمام انسانوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے تمام نسلیں انسانی چلے، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے تمام جنات سے پہلے الجان جن کو پیدا فرمایا، اسی جن سے تمام جنات کی نسل چلے، اسی وجہ سے الجان جن کو ابو الجنات کہا جاتا ہے۔ تمام جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور تمام جنات انسانوں کے مقابلے میں کئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ کسی بھی انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کسی بھی انسان کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ دنیا کی ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جنات کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنات انسانوں کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، ان کی عمریں ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جس طرح تمام انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اسی طرح تمام جنات کو ان کی عمر پورا ہو جانے پر موت آ جاتی ہے، لیکن شیاطین کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ان کو قیامت سے پہلے موت نہیں آئے گی، کیونکہ جس وقت اللہ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان نے اللہ کی ذات سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، جو کہ اللہ نے اس کو عطا کر دی۔ اس لیے تمام تر شیاطین اور خود شیطان ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس وقت تمام تر شیاطین اور خود شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا، اور اس وقت تمام شیاطین کو موت آئے گی، اس سے پہلے کسی بھی شیطان کو موت نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں الجان نامی جس جن کا ذکر ملتا ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجان جن سے مراد تمام جنات کا باپ ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام آسمانوں کے باپ ہیں، اسی طرح الجان جن تمام جنات کا باپ ہے، اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنات میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، اور نہ ہی ان کو موت آئے گی۔ جس وقت ابلیس کو موت آئے گی اسی وقت تمام شیاطین کو بھی موت آ جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین میں بسا دیا، اور یہ 60,000 سال تک زمین میں آباد رہے۔ اس عرصے کے دوران اس جوڑے کی
کی آل اولاد بہت زیادہ پھیل گئی اور جنات کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شروع میں یہ تمام تر جنات اللہ کے عبادت گزار اور فرما بردار تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور ان کے درمیان بغض اور حسد پھیل گئی، جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد زمین کے اندر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ ان جنات کے فساد کو روک سکے۔ پیارے دوستو، عزازیل جنات میں سے تھا اور یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، لہٰذا اللہ نے اسے بہت زیادہ مرتبہ دیا تھا، مگر اپنے تکبر کی بنا پر یہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا جنات کی طرف اللہ نے کسی نبی کو بھیجا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ جنات کی زندگی دو اقسام پر مشتمل ہے، ایک وہ زندگی جو انسانوں سے پہلے انہوں نے گزاری، اور دوسری وہ زندگی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنات نے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ تمام تر انبیاء کرام انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ لیکن سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کی پہلے والی زندگی میں بھی کوئی نبی آیا تھا یا نہیں؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو جنات اس دنیا میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے کسی نبی کو بھیجے بغیر جنات پر اپنی حجت کو تمام کر دے اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ نے جنات کی طرف بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیت پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر جنات کی طرف بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف بھیجے وہ انہی کی نسل میں سے تھے، یعنی جنات میں سے تھے، اور انسانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ انسانوں میں سے تھے جن کو اللہ نے اشرف نبی بنایا ہے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا اللہ نے جنات کی طرف بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ ہاں، اللہ نے جنات کی طرف بھی پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف ہے، لیکن جنات نے ان کو شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ایسے انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو جنات میں سے تھے اور جنات نے اللہ کی نافرمانی کی اور معاذ اللہ ان کو شہید کر دیا۔ پیارے دوستو، جس طرح انسانوں کو قیامت کے دن جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسی طرح جنات کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جو نیک جنات ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ کے نافرمان جنات ہوں گے وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔